بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں تجارت کرنے جاتا سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیوں اور انفرادات سے آگاہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور طوائف پیش کیے، پھر مال تجارت نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے۔ یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا ہے اور یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے۔ یہ قلم ملاحظہ فرمائیں جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں میں خریدی ہے۔ تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، یوں تو بادشاہ سلامت، آپ کے شایان شان میں بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا ہے۔ جب میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا، بادشاہ نے پوچھا، اچھا وہ کیا ہے؟ کیا چیز تھی؟ تاجر بولا، جناب وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے پڑتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بن کر پہنائے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہو کر وہ کہنے لگا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنا ایک خاص وزیر کو مع سامان و سواری اس کی ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹے۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک چھان ماری، وادی وادی گھوما، ہر شخص سے اس نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری نہ ہو سکے اور اس سے بہت سارا زیور بن جائے۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے، مسافر پاگل ہو گئے ہو؟ یوں ہی مہینے بیت گئے، ناامیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ایسا موتی مل جائے، لیکن یہ نہ ملا، سو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زار و قطار روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت تھکا بھی تھا۔ اچانک درخت کے پاس آرام کے ادارے سے لیٹ ہی گیا تھا کہ اس لمحے ایک روشنی اپنی جانب پڑتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وہ وزیر ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا، اے نوجوان، ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں۔ بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو مدتوں کا تھکا ہوا مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان سنائی کہ جس موتی کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا۔
اب اچھی پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ وزیر کی بات سن کر رہی ساختہ ہنسنے لگی، پھر بولی، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور مخصوص ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارتا پھرتا ہے۔ وزیر بولا، اچھی پری میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ بولی، بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی زہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں۔ کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں اور اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ لیکن اس سے زیور بنانے والے وظائف؟ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت ساری صفات ہیں۔ تم اس موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نیا موتی ہے کہ جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چیز چرا نہیں سکتی، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بھی بڑھتا ہے، کٹتا نہیں ہے۔ وزیر بڑا غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہو گیا، واقعی علم اس کا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیوروں کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہوگی۔ اب وہ وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہیں جس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے بھائیو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک و دمک زمین سے آسماں، فرش سے عرش تک ہے، اور علم اس موتی کی روشنی میں سے ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جی، آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ پری والا ہے وہ تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے اندر علم کی باتیں بتائی گئی ہیں وہ واقعتاً ہی سچ ہیں، اور اس پر ہم کو عمل بھی کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کامیابی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔